اسلام میں ہمیں یہی ملتا ہے کہ جب نماز قضا ہوئی ہے، چاہے جان کر قضا ہوئی، نبی کی سیرت سے ہمیں یہی ملتا ہے. نبی کی 4 نمازیں قضا ہوئی میدان جنگ میں، کیونکہ اس وقت جنگ میں کیسے نماز پڑھنی ہے یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا. 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو نبی نے پہلے ان کی قضا پڑھی ہے، پھر استغفار. تو آپ کی نماز جان کر قضا ہو، بھولے سے قضا ہو، 4 ہوں یا 4000 ہوں، اس فرق پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اب دلیل آپ کے ذمے ہے کہ اگر 4 نمازیں قضا ہوں تو پڑھی جائیں گی، 4000 قضا ہوں تو نہیں پڑھی جائیں گی. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اس پر کیا حدیث ہے آپ کے پاس؟ یہ تو آپ نے جرم کیا نا، 10 سال نمازیں چھوڑی ہیں، تو فوراً آیت پیش کر دیتے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں کوئی حرج نہیں رکھا. سوال پیدا ہوتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس میں حرج ہے؟ 10 سال کی نمازیں کسی پر لازم کرنے میں حرج ہے؟ کہاں حرج ہے بھائی؟ ہم 10 سال کی نمازیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں پڑھو، ہم کہہ رہے ہیں 10 سال کی نمازیں 10 سال میں پڑھو. آپ اب بھی حرج ہے کیا؟ اپنی طرف سے چیزیں بناتے ہیں. آج کل مارکیٹ میں چائنا کا مال بہت بک رہا ہے مذہب کے نام پہ. تو اجماعی مسئلہ ہے یہ کہ اگر نماز قضا ہو گئی، چاہے 10 سال ہو 20 سال ہوں، آپ کو وہ توبہ کے ساتھ وہ قضائے عمری بھی کرنی پڑی. اجماعی مسئلہ ہے، جو اجماع کے خلاف جاتا ہے دلیل اس کے ذمے ہوتی ہے. اسی طرح عورتوں مردوں کی نماز کا فرق جو میں بتاتے رہتا ہوں، اجماعی مسائل ہیں یہ کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی. اب جو اجماع کے خلاف جائے گا دلیل اس کے ذمے ہے کہ وہ پیش کرے کہ عورت کے بارے میں الگ سے حدیث پیش کرے کہ نہیں عورت بھی مردوں کی طرح نماز پڑھے گی. جب تک حدیث نہیں ہے تو اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ کیسے پڑھے گی؟ سمٹ کے نماز پڑھے گی. تو اور بھی ایک میں نے بتایا تھا نا گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا، بتایا تھا نا مسئلہ. ایک اہل حدیث عالم ہے، انہوں نے میرے خلاف ایک کلپ ریکارڈ کروا دیا فوراً. میں نے اس پہ دلیل بھی دی تھی کہ گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. کیوں؟ صحیح حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام گاؤں دیہاتوں سے باریاں لگا کے جمعہ پڑھنے آیا کرتے تھے مدینہ میں. یہ باریاں کیوں لگاتے تھے؟ کیونکہ وہاں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا. وہ جمعہ پڑھنے کے لیے نا گاؤں کے لوگ آتے تھے، اس دفعہ ان کی باری ہے، یہ جا کے وہاں جمعہ پڑھیں گے، اور اگلی دفعہ ان کی باری. ینتابونا کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث ہے یہ کتنی بڑی دلیل ہے. حالانکہ ظہر کی نمازیں تو وہ باریاں لگا کے نہیں پڑھنے آ رہے نبی کے پیچھے، فجر کی نمازوں میں باریاں نہیں لگا رہے، عصر کی نمازوں میں باریاں ان کو پتہ ہے یہاں ہو جاتی ہے، جمعے میں باریاں لگا رہے ہیں وہ. تو اہل حدیث عالم نے فوراً، ایک تو وہ بعض ان کے علماء ایسے ہیں، سب کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ طنز بہت کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو محترم نے فوراً ایک میرے خلاف کلپ بنا دیا. اب چونکہ زیادہ مشہور نہیں ہے، میں نام لوں گا تو مشہور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. پھر بعض دفعہ کسی مشہور کے خلاف انسان بیان اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ میرا نام لے کے رد کریں اور میں بھی پھیل جاؤں. انہوں نے میرے خلاف کلپ بنا دیا. اس حدیث کا کوئی جواب نہیں دیا. کتنی بڑی دلیل ہے یہ؟ جواب یہ دیا کہ فلاں حدیث میں ملتا ہے کہ بحرین میں ایک گاؤں تھا جہاں جمعے کی نماز ہوتی تھی. لوگوں نے کہا کہ سب کے کمنٹس ان کے حق میں کہ یار زبردست جواب دے دیا. یہ تو آپ ہماری قوم کی سینس ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ مکہ مدینہ سے ٹاپتے ٹاپتے آپ پہنچے کہاں؟ بحرین. جبکہ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گاؤں نہیں تھا، قصبہ کبیرہ تھا، بہت بڑی آبادی تھی. وہ قریہ کبیرہ ہونا، یہ بڑا قصبہ، وہ بھی شہری کے حکم میں ہے. یہ تو خود اس بات کی دلیل ہے کہ اگر بحرین کے کسی گاؤں میں ہو رہا ہے اور بیچ کا کوئی گاؤں آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں ملا، تو یہ تو ہماری دلیل ہے کہ اس کی علامت ہے کہ واقعی نبی کے دور میں گاؤں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا. لیکن لوگوں میں تبھی میں کہتا ہوں مجتہدین کو فالو کرو، مجتہدین کو. آج کل کے اسکالرس کو فالو مت کرو.